کسی کو گھورنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کو ڈانٹنا، کسی کو جھڑکنا، اور جناب کہنا میں تو بہت سارا ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں۔ ارے جس زبان سے اللہ اللہ کرتے ہو اسی زبان سے لوگوں کے دل بھی توڑتے ہو۔ اور یاد رکھیے گا، حقوق اللہ سے زیادہ سینسٹیو، حساس اور مشکل معاملہ جو ہے وہ حقوق العباد کا ہے، کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے نا، وہ بڑا کریم ہے، وہ راضی بھی ہو جاتا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی نماز نہ پڑھے، کئی سال روزے نہ رکھے، اور رو رو کر رب سے معافی مانگے، اللہ ایک توبہ قبول فرما لے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ کریم ہے نا، رحیم ہے، مگر اسی کا ایک انداز ہے، اسی کی مشیت ہے کہ اگر بندہ کسی بندے کو ستائے، اگر بندہ کسی بندے کے حق مار لے، اس کی کسی مخلوق پر ظلم کر دے، تو اب جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک رب بھی معاف نہیں کرے۔ نمازوں میں بڑے پورے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوں گے جو مدنی کام بھی کرتے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، مگر نمازیں بھی پڑھنی ہے اور لوگوں کو ستانا بھی نہیں ہے، روزے پورے رکھنے ہیں مگر کسی کا مال دبانا بھی نہیں ہے، زکوٰۃ پوری دینی ہے مگر کسی کا حق دبا کر نہیں دینی ہے۔ سمجھیے بات کو، حقوق اللہ ضرور پورے کرنے ہیں مگر حقوق العباد کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے۔ میں اور آپ آج بیان میں یہ چیک کریں گے کہ میری ذات، ہر بندہ یہاں سوچے جو بھی مجھے سن رہے ہیں، کہ میری ذات لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہے، کمفرٹ کا باعث ہے، آسانی کا باعث ہے، یا میری ذات لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث؟ مجھ سے جو قریب ہوتا ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے، وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، وہ پرابلم میں آ جاتا ہے۔ اگر میں ایسا ہوں تو پھر سوچئے میں کیسا ہوں؟ مجھ سے برا کون ہے کہ اللہ کے بندے مجھ سے تکلیف میں ہیں؟ مجھ سے بات کرتے ہیں تو پرابلم، مجھ سے کاروبار کرتے ہیں تو پرابلم، میرے قریب رہنے آ جائیں تو پرابلم، مجھ سے رشتہ کر لیں تو پرابلم۔ سوچئے نا، کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ جب مسلمان کسی کی تکلیف کا باعث بنتا ہے؟ حقوق العباد کو پامال کرنے والا سوچ لے کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، ایک ایک روپے کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک پیسے کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کی قسم، اگر آج تم پر کسی کا حق آتا ہے، آج اس کے پاس جا کر دے دو، آج اس سے معافی مانگ لو، ٹال مٹول نہ کرو، اس کو ستاؤ نہ، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے اس کا حق دبایا ہے اور اسی کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ اگر کوئی شخص کسی کے 3 پیسے دبا لے، 3 پیسے کی آج کے دور میں حیثیت کیا ہے؟ 3 پیسے تو آتے بھی نہیں آج ہیں، لیکن صرف 3 پیسے کوئی کسی کے دبا لے تو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں، 3 پیسوں کے بدلے۔ اب حساب کر لے جس نے ہزاروں دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے لاکھوں دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے کروڑوں دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے زمینیں دبائی ہیں، حساب کر لے جس نے یتیموں کے پیسے دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے اپنی بہن کا وراثت سے حصہ دبا لیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حساب کتاب بھول جاتے ہیں، ہم سے کاروبار کیا یا ہم نے قرضہ دیا اور بیچارہ لینے والا ہی بھول گیا یا اس کا انتقال ہو گیا، بندہ کہتا ہے چلو بھول گیا تو سارے میرے ہی ہو گئے نا، انتقال ہو گیا، اب اس کے بچوں کو تو پتا نہیں ہے، اسے نہیں پتا، اس کے بچوں کو نہیں پتا، وہ بھول گیا ہے مگر رب نہیں بھولتا۔ اللہ کے یہاں سب لکھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تمہیں خود جا کر اس کا حساب چکتا کرنا ہوگا۔ معافی مانگیے، لوٹا دیجئے، کہیں بھی اگر آپ پر کسی کا حق آتا ہے تو لوٹائیے، دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لیجئے، دن ہے معافی مانگنے کے، یہ دن ہے بندوں کو راضی کرنے کے۔ کاش میں اور آپ اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا دیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینے والے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 30 سورہ البروج آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک جنہوں نے ایذا دی، ایذا کہتے تکلیف کو، بے شک جنہوں نے تکلیف دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو، پھر توبہ نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں عورتوں کو اذیتیں دے کر آزمائش میں مبتلا کیا، پھر اپنے اس عمل سے توبہ نہ کی، تو ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے قبر میں بھی آگ کا عذاب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میرا بڑا روب ہے، ہاں میرے خاندان میں میرے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا،
محلے میں میری ایسی بات ہے جو میں کہہ دوں وہ ہو جاتا ہے، میرے آفس میں میرا بڑا ہولڈ ہے، میں فلاں یونین کا بڑا ہوں، میں فلاں علاقے کا بڑا ہوں، میری جناب اپنے خاندان میں بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آج آپ کے سامنے کوئی بولتا نہیں ہے، آپ جو کہتے ہیں مجبوراً لوگ کر لیتے ہیں، آپ انصاف کریں یا نا انصافی کریں لوگوں کو ماننا پڑتا ہے۔ مگر یہ آج ہے نا، جب مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو ان ظلموں کا کیا جواب دو گے، ان تکلیفوں کا کیا جواب دو گے، ان دل آزاریوں کا کیا جواب دو گے؟ بندہ کہتا ہے سامنے والا بس کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا کوئی۔ یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائی، اللہ کی لاٹھی کہتے ہیں نا بے آواز ہے، جب وہ حساب کرتا ہے تو بڑے بڑے سورماؤں کو ہم نے خاک پر لیٹے دیکھا ہے، کبھی بڑا بول نہ بولنا، کبھی اترانا نہیں، کبھی تکبر نہ کرنا، لوگوں کے خیر خواہ بن جاؤ کہ لوگوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوگی تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ زندگی کا ایک مقصد بنائیے اسلامی بھائیوں کہ میں نے لوگوں کی دعائیں لینی ہے، لوگوں کی ہائے نہیں لینی۔ جو دعائیں لیتے ہیں نا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگوں کی ہائے لیتے ہیں، لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہیں، تھوڑے عرصے تک تو شاید اونچے رہتے ہیں، پھر ایسے برباد ہوتے ہیں کہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں بچتا۔ نبی پاک نے مسلمانوں کو تکلیف نہ دینے کے بارے میں حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ یعنی میں اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہ پہنچے نا۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ سے پوچھا مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں، اور مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے بچے۔ اب سوچئے کہ میں نے وہی شروع میں بات کی نا کہ میری ذات سے لوگوں کو امن فیل ہوتا ہے، سکون فیل ہوتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، یا ہم سے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ہم سے تکلیف میں رہتے ہیں، ڈرتے ہیں لوگ؟ نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیو، اس سے برا مسلمان کون ہے کہ جس سے مسلمان ڈرتا ہو؟ بات کرنے میں ڈرے، کاروبار کرنے میں ڈرے، پیسے دینے میں ڈرے، رشتہ داری کرنے میں ڈرے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کسی کا مال نہیں لے سکتے، کسی کی عزت نہیں، کسی کا خون کیسے بہا سکتے ہیں؟ یہ حرام ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اور یہ حدیث اللہ کرے آج یاد ہو جائے، مسئلہ حل ہو جانا ہے، یاد سمجھ لیں، بیان کا جس کو سینٹرل آئیڈیا کہیں نا، بہترین جو موڑ ہے، یہ بہترین حدیث ہے، اللہ کرے یاد ہو جائے، اور بڑی آسان حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ آگے فرمایا ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف۔ آپ ذرا سوچ لیجئے بات کدھر تک جائے گی ہیں؟ جو اپنے ملازم کو تکلیف دیتے ہیں، جو اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے غریب پڑوسیوں کو، اور آپ مسلمانوں کو تکلیف دیتے۔ سوچئے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو تکلیف دی، کسی مسلمان کو تکلیف دی، آپ جانتے نہیں جانتے، تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج پتہ ہی نہیں ہوتا، بس میں جاتے ہیں تو کسی مسافر کو تکلیف دے کر آ جاتے ہیں، کنڈکٹر سے لڑائی کر کے آ جاتے ہیں۔ کنڈکٹر اگر مجھے سن رہا ہے تو وہ مسافر کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، مسافر کو تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ ہر بندہ سوچے اگر کوئی پولیس والا بیٹھا ہے، پولیس والا نہ جانے روزانہ کتنوں کو تکلیف دیتا ہے، اسی طرح ہمیں اگر کوئی پولیس والا روک لے، چاہے غلطی ہماری ہے، ہم اس سے کس انداز میں بات کرتے ہیں، جس لہجے میں بات کرتے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ جتنی گالیاں دینا ہے دے دو، جتنا برا بھلا کہنا ہے کہہ دو؟ غور کرتے جائیں، دکاندار گاہک کو تکلیف دے رہا ہے، گاہک دکاندار کو تکلیف دے رہا ہے، استاد شاگرد کو ذلیل کرتا ہے، شاگرد استاد کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے۔ آج کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ نہ جانے روزانہ میں کتنے مسلمانوں کو تکلیف دے رہا۔ دوبارہ حدیث دہراتا ہوں، من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف،
اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف. کیسے جواب دیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ ویسے ہی نیکیاں نہیں ہیں، ویسے ہی ثواب کرتے نہیں ہیں، ویسے ہی اعمال نہیں ہیں. اور اگر قیامت کے دن یہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ اس نے گالی دی تھی، اے اللہ اس نے ظلم کیا تھا، مولا اس نے مال دبایا تھا، اے اللہ اس نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، اے رب اس نے میری زمین دبا لی، یہ مجھے سب کے سامنے ستاتا تھا، اس دن کیا کرو گے؟ آپ کو پتا ہے صرف گور کر دیکھنا، مارنا، گالی دینا، ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، جو نظروں سے ستاتے ہیں، نظروں سے ڈراتے ہیں. سنو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گورے اللہ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا. اے لوگوں کو ڈرانے والوں، اے روب جمانے والوں، اے ظلم کرنے والوں، بڑے خوش ہوتے ہو نا میرے سامنے نگاہیں نہیں ملا سکتا کوئی، نیچی نگاہ کر لو. روب ایسا ہوتا ہے اتنا تکبر ہوتا ہے کچھ لوگوں میں، کہتے ہیں نیچی نگاہ کر کے بات کرو. میرے سامنے دیکھ کیا رہے ہو؟ پتہ نہیں کون ہے تمہارے سامنے، مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں، تمہارا بیڑا غرق کر کے رکھ دوں گا، تمہاری نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دوں گا. یہ بول ادا کرتے وقت خوف نہیں آتا؟ یہ جملہ حدیث کا کتنا ڈرانے والا ہے کہ جو آج مسلمان کو نظروں سے ڈرائے گا اللہ قیامت کے دن اسے ڈرائے گا. ارے جب رب ہی ناراض ہو گیا، اللہ نے قیامت کے دن بخشنے کے بجائے، معاف کرنے کے بجائے، رحمت کرنے کے بجائے اگر مجھے ڈرانا فرما دیا، ڈرانے کا حکم دے دیا، تو جائیں گے کدھر؟ اس کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکو گے؟ نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا کام ڈرانا نہیں ہے، ہمارا کام روب جھاڑنا نہیں ہے، ہمارا کام تکبر کرنا نہیں ہے. ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں. اگر اللہ نے کوئی مقام دے دیا ہے، کوئی عزت دے دی ہے، کوئی شہرت دے دی ہے، تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نرم ہو جاؤ، ان کی مدد کرو. کیوں ستاتے ہو لوگوں کو؟ کیوں ڈراتے ہو؟ آج جو والدین مجھے سن رہے ہیں، یاد رکھیے والدین کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو خواہ خواہی ستائیں، سب کے سامنے ذلیل کریں. لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی. شوہر مجھے سن رہا ہے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ جب چاہیں بیوی کو ذلیل کریں، جب چاہیں بیوی کو برا بھلا کہیں، جب چاہیں اس کا دل توڑ دیں. آپ جاتے ہیں، وہ بیچاری کمرے میں تکیے پہ منہ رکھ کے روتی رہتی ہے. کرے کیا؟ بیوی ہو گئی ہے، شادی ہو گئی ہے، کدھر جائے؟ ظالم شوہر ہے، سہ رہی ہے. مگر ایک دن تو آئے گا نا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا. یہی بیوی کھڑی ہو گئی تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بچے ہی کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ باپ شراب پی کر روز آ کر ہمارے گھر میں گالیاں دیتا تھا، کدھر جاؤ گے؟ پڑوسی اگر کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، کدھر جائیں گے؟ اگر بھائی بہن آ گئے کہ یا اللہ ہمارا بڑا بھائی تھا، والد کے انتقال کے بعد سارے مال پر قبضہ کر لیا، ہمیں کوئی حصہ نہیں دیا، ہم بڑے بھائی کے سامنے کچھ نہ بول سکے، اس دن ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. یہی بھائی بہن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تو کیا جواب دو گے؟ یہی پڑوسی کھڑے ہو گئے تو کیا جواب دو گے؟ آپ کا ملازم، غریب ملازم جس کو پتا ہے کہ سیٹ کو کچھ بھی سامنے جواب دوں گا تو نوکری سے نکال دے گا، بیچارہ سر جھکا کے گالیاں بھی سنتا ہے، غلطی نہیں ہوتی پھر بھی تم اس پر غصہ کرتے ہو، چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے پھر بھی برا بھلا کہتے ہو. وہ غریب آدمی ہے، اسے پتا ہے کچھ بھی کہوں گا کہ صاحب میری غلطی نہیں ہے، اور گالیاں دے گا، زیادہ بولوں گا تو تھپڑ مار دے گا، نوکری چھوڑ نہیں سکتا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ارے وہ غریب آج اکیلا ہے مگر کل رب کی بارگاہ میں رب اس کے ساتھ ہوگا. اے اپنے ملازموں کو ڈانٹنے والوں، اے اپنے ملازموں پر ظلم کرنے والوں، قیامت کے دن میں دوبارہ یہ حدیث پڑھتا ہوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گورے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا. اس دن کدھر جاؤ گے؟ آج معافی مانگ لو، آج لوگوں کو ستانا چھوڑ دو. اسی طرح کئی لوگ اپنے سسرال والوں کو ستاتے ہیں، روز نئی ڈیمانڈ ہے، لڑکی کا باپ غریب ہے، بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں. میں ایسے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں کہ اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے ماں باپ نے اپنا گھر بیچا، خود کرائے کے گھر میں چلے گئے کیونکہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پوری کر دی. تف ہے اے نوجوان، تم پر تف ہے کہ تیری شادی کے لیے تیرے ساس اور سسر کرائے کے گھر میں چلے گئے. شرم نہ آئی تجھے ڈیمانڈ کرتے ہوئے کہ گاڑی دو گے تو شادی کروں گا، اس ماڈل کی اسکوٹر دو گے تو جہیز میں شادی کروں گا، فلاں پیسے دو گے تو شادی کروں گا؟ شادی کر رہے ہو، سودا کر رہے ہو. غریب ماں باپ ہیں، پھنس گئے ہیں رشتہ کر کے. اب بچے کی ولادت کا وقت آیا، ایک اور ڈیمانڈ آئی کہ اب پہلے بچے کی ولادت کا خرچہ بھی سسرال والے دیں گے. ارے ان کو اپنے کھانے پینے کے لالے ہیں، دوسری بچی کی شادی کرنی ہے مگر پہلے داماد کی اور پہلے سسرال والوں کی ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہو رہی ہے.
اگر مجھے کوئی سسر سن رہا ہے، لڑکے کا باپ سن رہا ہے، لڑکی کی ماں سن رہی ہے، آج تم ڈیمانڈ کر کے سامنے والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو، رشوت ہے۔ علماء کہتے ہیں اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا رشوت حرام ہے۔ وہ بیچارے مجبور ہیں، کبھی قرضہ لیتے ہیں۔ بھئی کیوں قرضہ لے رہے ہو؟ وہ داماد کو عید کا جوڑا دینا ہے۔ ارے اب کیوں قرضہ لے رہے ہو؟ ارے بھائی وہ بیٹی کے سر کو عمرے پر جا رہے ہیں تو کچھ تحفہ لے کر دینا ہے۔ شرم نہیں آتی کہ سامنے والے قرضے میں ڈوبے جا رہے ہیں اور تم روز نہیں ڈیمانڈ کرتے ہو؟ تمہاری ڈیمانڈیں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ خدارا نوجوانوں سے میں کہوں گا، اگر آپ کے ماں باپ کی ڈیمانڈیں ہیں، کھڑے ہو جائیں اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں، ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اپنے سسرال والوں سے۔ وہ غریب لوگ وہ کیوں اتنا پریشر ڈالتے ہو؟ اگر کسی کے یہاں بیٹیاں آ گئی ہیں تو وہ بیچارہ کیا مر جائے، اپنے گردے بیچے، کرے کیا اپنی بچیوں کے شادیوں کے لیے؟ آج لوگ ہیں کہ ان کی ڈیمانڈیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ خدا را نہ کرو ایسا۔ پھر حدیث سناتا ہوں، من آذا مسلمن، یاد رکھو میرے آقا کہتے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، اس مسلمان میں تمہارا سسر بھی ہے، تمہاری ساس بھی ہے، تمہاری بچوں کی امی بھی ہے۔ ڈیمانڈیں نہ کرو، کیونکہ آقا فرماتے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف۔ آج بندہ داماد بنتے ہی اب سسرال والوں کے لیے نئی ٹینشن کہ داماد صاحب جب تک نہیں آئیں گے کھانا شروع نہیں ہوگا۔ کھانا سب سے پہلے ان کو دینا ہے، گرم گرم دینا ہے، زیادہ دینا ہے، ورنہ بعد میں کہیں گے سسرال والوں نے خیال نہیں رکھا۔ دو بندے ایکسٹرا دعوت پہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، بھائی تم نے کسی کو نہیں دیکھنا ہے، تم نے صرف ہمارے داماد کو دیکھنا ہے، اس کو کھانا ٹائم پہ دے دینا۔ وہ داماد سوچے کہ میں اپنے سسرال والوں کے لیے آسان ہوں یا کتنی بڑی تکلیف ہوں۔ جب دعوت ہوگی ان کو یہی ٹینشن۔ مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں نوجوانوں کہ کیا ہم اپنے رشتہ دار، اپنے سسرال والوں کے لیے ٹینشن نہیں ہے؟ مسلمان ٹینشن نہیں ہوتا، مسلمان تکلیف دینے والا نہیں ہوتا۔ وہی اسی طرح انہیں باور کرا دو کہ جس طرح آپ کے اور بیٹے ہیں، جس طرح آپ کی اور اولاد ہے، میں بھی آپ کی اولاد ہوں، میری ٹینشن مت لیجئے گا۔ کبھی تاخیر ہو جائے تو دعوت میں کھانا مت روکیے گا، میں آ جاؤں تو میرا زیادہ خیال کی فکر مت کیجیے گا، میں آپ کا بچہ ہوں۔ بتاؤ ان کے دل سے تمہارے لیے کیسے دعا نکلے۔ لیکن آج تو ہمارا انداز ہی اور ہے نا کہ ہمیں تو پروٹوکول چاہیے، چاہے اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ایک بات تو طے کر کے جائیے، آج ایک سچا پکا ذہن بنا کر جائیے کہ آج کے بعد میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے۔ دیکھو اس پہ نیت کرنی پڑے گی، مارے جائیں گے، پھنس جائیں گے، بہت ساری نمازیں ہوں، بہت سارے روزے ہوں، بہت سارے حج اور عمرے ہوں، اور اللہ کے بندے ہم سے ناراض ہوں، تکلیف میں ہوں، ٹینشن میں ہوں۔ آپ پتہ ہے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ٹینشن دینے والے، تکلیف دینے والے، جھاڑنے والے، ان کے مرنے کے بعد انہیں کوئی یاد نہیں کرتا، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہوں گے کہ یار جان چھوٹ گئی یار، اتنا تنگ کرتا تھا، اتنا ستاتا تھا۔ ایسے بندے بن کر مرو گے تو کیا مرو گے؟ ایسے رہو کہ ساری دنیا سے آپ جتنے لوگ آپ سے ملے سب آپ سے محبت کر، کسی کا خیال رکھو، کسی کی دعائیں لو، کسی کی خدمت کرو۔ دنیا سے جائیں تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ یا اللہ بڑا مہربان بندہ تھا، بڑا خیال رکھنے والا تھا، ہماری بڑی خدمت کرتا تھا، اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ پیچھے لوگوں کی دعائیں تو ملے نا۔ سوچئے کہ کیسی لائف ہم گزار رہے ہیں۔ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کو تکلیف ہوگی یا راحت ہوگی؟ بزرگان دین بڑی پیاری بات کرتے ہیں، بندہ جب دنیا میں آتا ہے نا، بچہ روتا ہوا آتا ہے نا، جب بچہ روتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں، فرماتے دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، مگر دنیا سے ایسے جانا کہ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کیا بندہ تھا جو چلا گیا، کیسا شخص تھا ہمارا مہربان، ہمارا خیال رکھنے والا، جب ملتے دعائیں دیتا، جب ملتے حوصلہ بڑھ جاتا تھا، مگر کیا ایسی زندگی ہم گزار رہے؟ سوچنے والی بات۔ تو آج غور کر لیجئے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، مسجد میں آتا ہوں تو نمازیوں کے لیے، دعوت اسلامی کا کام کرتا ہوں تو اپنے ساتھ مدنی کام کرنے والوں کے لیے میں ٹینشن ہوں، یہ میری وجہ سے انہیں سکون ہے؟ چیک کیجئے اپنے آپ کو، اور اگر واقعی آپ کو یہ احساس ہے کہ واقعی یار میری وجہ سے لوگ ہیں بڑی ٹینشن میں، تو اپنے انداز کو بدلیے، آسان ہو جائیے، نرم ہو جائیے، تکلیف دینے والے نہ بنیے۔ بس آج پکی سچی نیت کر کہ اللہ کا کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی انسان مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، میں ناراض نہیں کروں گا، میں تکلیف نہیں دوں گا، اور اگر دے چکا ہوں تکلیف تو معافی مانگ لوں گا۔
راضی کر لوں گا، کیونکہ ادھر راضی کرنا آسان ہے، ادھر مارے جائیں گے۔ اب میں آپ کو 2-3 ایگزامپلز بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یار میں تو تکلیف نہیں پہنچاتا، میں تو کسی کو مسلمان کو پریشان نہیں کرتا۔ اصل میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو تکلیف پہنچانے والے ان کو لگتا ہے میں تو کرتا ہی کچھ نہیں۔ ان کو کون بتائے، اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے کسی کی کہ وہ آپ کو بتا سکے کہ حضرت آپ کی جو بات کرنے کا اسٹائل ہے نا وہ ہمارا دل کرچی کرچی کر دیتا ہے، آپ کا یہ جو طنز کرنے کا انداز ہے نا یہ ہمیں بہت برا لگتا ہے۔ یہ بھی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو بتا سکے، ہمت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اب یہ بتائیں گے تو اور برا بھلا کہیں گے، اور ستائیں گے، اور ڈانٹیں گے۔ سوچیے آپ، ایسے کئی شوہر ہیں کہ بیوی 3-3 دن تک انتظار کرتی ہے کہ شوہر کا موڈ ٹھیک ہو جائے پھر بات کروں۔ ایسے شوہر کس کا، ایسا شوہر اگر میں ہوں تو کیسا ہوں، خود سوچئے نا۔ اتنا خوف گھر میں، اولاد باپ سے بات کرنے کے لیے انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب والد کا موڈ ٹھیک ہو جائے پھر بات کریں، ورنہ ابھی بات کرنی ہے تو گالیاں ہی پڑنی ہے۔ یہ باپ اپنے بارے میں سوچے میں کتنا برا انسان ہوں۔ اسی طرح سیٹھ سے اب نوکر بات کرنے میں کئی کئی دن تک سوچتا ہے کہ یار آج صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، آج بات نہیں کرنا ورنہ خیر نہیں ہے، اور یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ حضرت آپ کے موڈ کی وجہ سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ اتنی ہمت تو نہیں کرے گا نا کوئی۔ تو ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ جس کا مزاج ایسا ہے، تنگ کرنے والا، ڈانٹنے والا، جھاڑنے والا، اس کو سمجھا بھی کوئی نہیں سکتا، اور وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آئی ایم اوکے۔ نہیں جناب، آپ اوکے نہیں ہیں، آپ سے بڑی تکلیف ہے، آپ سے بڑی ٹینشن ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ تکلیف بتانے کے لیے بھی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ خدا را خود اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ میں کہیں گھر میں داخل ہوتا ہوں، لوگ مسکراتے مسکراتے چپ تو نہیں ہو جاتے، مسکراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں کسی کے گھر میں داخل ہونے سے، اچھا خاصا لوگ ریلیکس ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہی سب پہ ٹینشن، ایمرجنسی طاری۔ اب بندہ خود سوچ لے کہ میں گھر کا فرد ہوں یا پولیس انسپکٹر ہوں، گھر میں جاتے ہی سب ٹینشن میں آ گئے، جلدی کھانا لگاؤ ورنہ خیر نہیں ہے، کپڑے استری کر دو ورنہ ابو نے چھوڑنا نہیں ہے، جلدی جوتے پالش کرو ورنہ بڑے بھائی نے ناراض ہو جانا ہے۔ ارے بڑا بھائی ہے، والد ہے، یا کوئی پولیس انسپکٹر ہے، اپنے بارے میں سوچے کہ میں جدھر جاتا ہوں لوگوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ انسان اچھا نہیں ہے۔ آپ جدھر جائیں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، کمفرٹ ہو جائے، آسانی محسوس ہو، گھر والے کہے ابو آ گئے، بھائی آ گیا ہے، ماں کہے میرا بیٹا آ گیا، ادھر تو سارے ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو چیک، اور اب میں 2-3 ایگزامپل دے کر بیان کو ختم کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ، اب عادت ہے نا کسی کے گھر گئے اور وہاں جا کر جناب کسی نے دعوت پر بلایا، ایک تو اس نے مہربانی کی ہمیں بلایا، ہم کیا بنے، مہمان۔ مہمان کے آداب ہیں کہ جدھر بٹھائے ادھر بیٹھ جائیں، گھر میں کھانے میں عیب نہ نکالے، فرمائشیں نہ کرے، مگر ادھر ایسے مہمان ہیں کہ ان کو مہمان بنا لے۔ اب اپنی خیر نہیں ہے، کیونکہ گھر میں جاتے ہی انہوں نے شروع ہو جانا ہے، یار ابھی تک وہی پرانے ہی صوفے ہیں، میں 5 سال پہلے آیا تھا تب بھی تم نے کلر کرنے کا کہا تھا، ابھی تک کلر نہیں کروایا، یار پنکھا تو دیکھو تمہارا کتنی آواز کر رہا ہے، باہر میں نے موٹر سائیکل کھڑی دیکھی ابھی تک وہی پھٹیچر موٹر سائیکل لے کے رکھی ہے۔ ارے بھائی بندہ بولے میں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا ہے، اپنے گھر کا انسپیکشن کے لیے نہیں بلایا۔ اچھا اب جب کھانا آیا تو نہیں یار میں تو چاول نہیں کھاتا، اب صاحب کے لیے روٹی ڈھونڈ کے لاؤ، میں تندور کی روٹی سے پرہیز کرتا ہوں، سلائس کھاتا ہوں، اب سلائس گھر میں نہیں ہے، اس کے لیے سلائس لے کر آؤ۔ میں اچھا کولڈ ڈرنک کا انتظام نہیں ہے مگر پہلے ہی کہہ دیا میں تو ڈائٹ بوتل پیتا ہوں، چلو بھائی اب وہ شرمندہ بغا رہا ہے کسی کو ڈائٹ بوتل، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو دسترخوان پر آ گیا اس کے سوا کچھ نہ منگوائے، ہو سکتا ہے وہ گھر میں نہ ہو۔ ایک بار مجھے یاد ہے ایک صاحب نے، ہم کھانے پر بیٹھے تو میزبان سے کہا کہ ٹیشو پیپر لائیے گا۔ اچھا ہر بندہ سمجھتا ہے ہر گھر میں ٹیشو ہوگا، نہیں ہوتا، اس بیچارے نے شرم کے مارے باہر گیا، بچے کو پیسے دی، بیٹا جاؤ بھاگ کے جلدی سے ٹیشو پیپر لے کر آؤ۔ اب سوچیے آپ کی چھوٹی سی فرمائش نے اس کو شرمندہ کر دیا، کہ نہیں ہونا چاہیے، جو دسترخوان پر اگر پسند ہے تو کھا لیجیے، اگر آپ کا مزاج نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ ہوتا کہ کھانا پسند نہ ہوتا تو ہاتھ روک لیتے، عیب نہ نکالتے، لیکن آج کسی کو مہمان بنا لے، وہ مہمان میزبان کے لیے ٹینشن بن جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ حالانکہ یہاں تک لکھا کہ آپ کو جدھر بٹھائے ادھر بیٹھے، میزبان جہاں کہے نا حضور آپ اس صوفے پہ بیٹھ جائیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں، بندہ کہہ نہیں ہے ذرا میں ادھر بیٹھوں گا، کیا پتا اس کو وہاں نہ بٹھانا ہو، آپ کو وہاں بیٹھیں گے تو گھر کی بے پردگی ہونی ہو، وہ صوفے کا کور ہی پھٹا ہوا ہو، اس بیچارے نے اوپر چادر رکھی ہو، اپنا عیب چھپایا ہو، مگر آپ جا کر وہاں بیٹھ رہے۔ اپنی عادت بنائیں۔ آپ بتائیے، ہے بڑی باریک سی بات، مگر کیا ہم کسی کے مہمان بنتے وقت یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کو ٹینشن نہ ہو؟ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے بالکل، اور آخر میں دعائیں دے کر آئے، عیب نکال کے نہ آئے۔ پرابلم یہ کچھ لوگوں کا کام ہی عیب نکالنا ہے، ان سے ہاتھ ملاؤ تو ایسا لگتا ہے کانٹا چبو دیتے ہیں، بندہ بولے نہ ہی ہاتھ ملاتا تو اچھا تھا یار، جب ملتے ہیں کوئی نہ کوئی طنز، کوئی نہ کوئی
کبھی امامہ نہ پہنو تو کہتے ہیں آج امامہ نہیں پہنا, کبھی امامہ پہنو تو یہ والے رنگ کا کیوں پہنا ہے؟ یار تم مسکراتے نہیں ہو, زیادہ مسکرائے تو ہر وقت مسکراتے رہتے ہو. بندہ بولے کروں کیا اس کے سامنے, اتنی ٹینشن. تو ایسے نہ بنے. کیا لوگوں میں خوبیاں نہیں ہوتی؟ ایک مثال بڑی پیاری ہمارے نگران شورا دیتے ہیں, 2 قسم کی مکھی ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. ایک ہوتی ہے گھریلو مکھی اور ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی. ٹھیک ہے نا, گھر میں بھی مکھیاں ہوتی ہیں. گھر کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ گھر کی مکھی ڈھونڈ کر گندگی پر بیٹھے گی. جدھر کچرا پڑا ہوگا نا, گھر کی مکھی ہاؤس فلائی ادھر ہی جا کے بیٹھے گی. آپ کا کبھی جسم میں کہیں زخم لگ جائے, وہ زخم پہ آ کر مکھی بیٹھے گی, گندگی پر ہی مکھی بیٹھے گی. اور شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پہ جا کر. آپ بنے شہد کی مکھی, جس میں جو خوبی ہے اس کو بیان کرے, لوگ آپ سے خوش ہوں گے. یار آپ ماشاءاللہ بیان بڑا اچھا کریں, آپ مسکراتے بڑا اچھا ہیں, آپ کا امامہ بڑا پیارا ہے, یار آپ ماشاءاللہ میں نے دیکھا پابندی سے مسجد میں آتے ہیں. خوش ہوگا نا انسان, تعریف کرو گے تو. مسجد میں 5 وقت آتا ہے, اس کو کہیں گے لیٹ کیوں آتے ہو یار, ٹائم پہ آیا کرو. ارے آ تو رہا ہے, اس پہ بھی تمہیں پرابلم ہے. یعنی طنز ہی کرنا ہے, عیب ہی نکالنا ہے, تو پرابلم تمہارے اندر ہے کہ تمہیں نظر ہی عیب آتا ہے, تمہیں کوئی خوبی نظر نہیں آتی. اپنا علاج کرواؤ. اسی طرح کسی مریض کی عیادت کرنے جائیں, ثواب کا کام ہے. بندہ کہتا ہے یار میں سنت پر عمل کرنے جا رہا ہوں, ضرور جائیے, مگر مریض کی عیادت کے بھی تو آداب ہے نا. مریض کی عیادت کے آداب کیا ہیں؟ کہ اس کے پاس جائیں تو اس کی حوصلہ افزائی کرے, اس کو دعائیں دیں. کچھ لوگ مریض کے پاس جا کر اس کو مزید بیمار کر کے آ جاتے ہیں. یار تم تو مجھے بہت بیمار لگ رہے ہو, تمہاری بیماری تو بہت بڑی لگتی ہے, اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کیا ہوگا. بندہ کہ یار یہ میرے کو مارنے آیا ہے یا مجھے دعا دینے کے لیے آیا ہے؟ یعنی جا کر مریض کو بھی تکلیف. او ہو, اتنی ڈرپیں, اتنی ساری دوائیں, ہو کیا گیا تم کو؟ اللہ کے بندے, مریض کو جا کر حوصلہ دینا ہوتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں, سب خیر ہو جائے گی, اللہ بہتر کرے گا, گھبرانا نہیں, میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے. یہ انداز کی بجائے الٹا ٹینشن. منع ہے کہ مریض کے سامنے ایسا منہ بھی نہ بنائے کہ جس سے مریض کو تکلیف ہو. لیکن یہ آداب پڑھے کس نے ہیں؟ اور باہر نکل کے کہتے ہیں یار میں تو سنت ادا کر کے آیا ہوں. بھائی آپ تکلیف دے کر آئے ہیں اس کو. پھر اسی طرح عیادت کے آداب میں یہ لکھا کہ بندہ مختصر وقت کے لیے بیٹھے. مریض زیادہ باتیں نہیں کر سکتا, اس کو آرام کرنا ہوتا ہے, بعض اوقات اس کو لباس چینج کرنا ہوتا ہے. تو اگر مریض چاہتا ہے کہ آپ بیٹھے تو الگ بات ہے, ورنہ چند منٹ بیٹھے اور چلے جائیں. لیکن کچھ لوگ گھنٹوں. اچھا ایک ہی سوال سب نے کرنا ہے, یار یہ بتاؤ ہوا کیا تھا؟ اب وہ بیچارہ پوری سٹوری سنائے کہ اس کو ابھی ایک گیا, دوسرے کو پھر دوسرے کا بھی یہی سوال ہوگا, یار تمہیں ہوا کیا ہے؟ کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے موبائل میں ریکارڈ کر کے رکھ لے, جو آئے پلے کر دے, یہ ہوا تھا بھائی, پورا سن لو. اچھا پھر دوسرا سوال, ڈاکٹر نے دوائیاں کون سی دی ہیں؟ بھائی تم کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی MBBS کیا ہو, کیوں بتاؤں تم کو دوائیاں کون سی دی ہیں؟ اچھا علاج کیا چل رہا ہے, ڈرپ کون سی لگائی ہے, ساری فائلیں کھول دیں. بھائی تمہیں پڑھنے آتا نہیں, فائل میں لکھا کیا, خواہ ڈاکٹر بننا ہے, روب جھاڑنا ہے. تکلیف ہے یہ ساری چیزیں. سوچیے آپ, جب ابھی سمجھ نہیں آ رہا, جب آپ بیمار ہوئے ہوں گے اور آپ سے یہ سوال بار بار کیا جائے گا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد کھڑے ہی نہیں ہوں گے, بیٹھے بندہ کروٹ بدلنا چاہ رہا ہے, سونا چاہ رہا ہے, مگر وہ کھڑے ہی نہیں ہو رہے. یہ بھی مریض کی تکلیف کا باعث ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, کچھ لوگ ان کی عیادت کرنے کو گئے, وہ کھڑے ہی نہ ہوں, بیٹھے رہے, اور لوگ آئے وہ بیٹھے, دوسرے آئے وہ بیٹھے. وہ کہتے ہیں حضور لگتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی, کافی سارے لوگ آ رہے ہیں, آپ کہے تو میں کنڈی لگا دوں دروازے کی. کہ بیٹا بالکل کنڈی لگا دو, مگر باہر سے لگا دو. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم بھی باہر جاؤ اور باہر سے کنڈی لگا دو. تو یہ بھی ہمیں احتیاط ہونی چاہیے کہ بعد میں مریض کو ہی نہ کہنا پڑے حضرت آپ بھی جائیں, مجھے آرام کرنی ہے.